السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کتاب التوحید، باب نمبر 13۔ باب کا عنوان ہے من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ۔ استغاثہ ورڈ آیا ہے ان یستغیث۔ استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مدد کے لیے پکارنا، کسی سے مدد مانگنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کسی مصیبت اور پریشانی میں پڑا ہوا ہے اور وہ کسی کو پکارے کہ آؤ اور مجھے اس پرابلم سے نکالو، اس مصیبت سے نجات دلاؤ۔ اسے استغاثہ کہا جاتا ہے، جس کو آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ مصیبت میں مدد مانگنا۔ استغاثہ مصیبت میں مدد مانگنا۔ تو باب کا مطلب ہے کہ شرک ہے ان یستغیث بغیر اللہ، کہ انسان غیر اللہ سے مدد مانگے، انسان مصیبت میں غیر اللہ سے مدد مانگے، او یدعو غیرہ، یا غیر اللہ کو پکارے۔ انسان غیر اللہ سے مدد مانگے یا غیر اللہ کو پکارے، یہ شرک ہے۔ تو استغاثہ مصیبت میں مدد مانگنا۔ باب کی شروعات ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے اس قول سے۔ یہ سورہ یونس کی 2 آیتیں ہیں جو یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اسے نہ پکارو، اللہ کے علاوہ اسے نہ پکارو، ما لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ تو آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہیں، تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، نقصان پہنچانا چاہے یا تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اسے اس کے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو کے لیے چاہتا ہے، يُصِيبُ بِهِ، اسے یعنی فضل کو پہنچا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس تک چاہتا ہے اپنا فضل پہنچا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آیت میں سب سے پہلی چیز جس کے لیے اس آیت کو دلیل مانا گیا ہے، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ اس کو نہ پکارو جو نہ تو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اور یعنی جو ذات آپ کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی اس کو آپ نہ پکارے۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، جو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اس کو نہیں پکاریں گے، جو فائدہ پہنچا سکتی ہے اس کو پکار لیتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پیر فقیر انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس لیے ان کو پکارنا جائز ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہے تو اس فائدے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو انسان کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی ہے ہی نہیں جو فائدہ اور نقصان پہنچا سکے۔ تو فائدہ نہ تو کوئی اور ہستی فائدہ پہنچا سکتی، نہ کوئی اور ہستی نقصان پہنچا سکتی، اس لیے کسی اور ہستی کو پکارنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو انسان کو کوئی مدد چاہیے ہو، کوئی پرابلم ہو جس سے نکلنا ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو اسے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے فریاد کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔
دوسرا آیت میں پتہ چلتا ہے کہ انسان، اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے اپنی تقدیر پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے. اگر اس کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اسے واویلا نہیں کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ پرابلم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے قسمت میں یہ پرابلم لکھی ہے تو اس پرابلم کو برداشت کرنا ہی پڑے گا. اس پرابلم کو ہٹانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور اگر اللہ رب العالمین نے قسمت میں بھلائی لکھی ہے تو وہ بھلائی ہر حال میں ہم تک پہنچ کر ہی رہے گی، کسی اور کی وجہ سے وہ بھلائی ہم سے چھوٹے گی نہیں. تو اس سے اگر انسان یہ چیز سوچ لے کہ اللہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اللہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا، تو اس سے انسان کا ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو ایک چیز اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز نہیں ہے، غیر اللہ سے فریاد کرنا جائز نہیں ہے. دوسرا اس آیت میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو انسان کو نفع اور نقصان دینے کی طاقت رکھتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات یہ طاقت نہیں رکھتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچانے کا سوچ لیا ہے تو کوئی اور اس فائدے کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نقصان پہنچانے کا سوچ لیا ہے تو کوئی اور اس نقصان سے ہمیں بچا نہیں سکتا. اس چیز کو یاد رکھنا، سمجھنا اور اس پر ایمان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے لیے تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں. فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تم اللہ سے روزی طلب کرو، اللہ سے رزق طلب کرو. واعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو. واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہاں پر واضح طور پہ کہا ہے کہ غیر اللہ کی اگر عبادت کر رہا ہے کوئی انسان تو اسے جان لینا چاہیے کہ غیر اللہ کو پکارنا یہ ایک تو شرکیہ عمل ہے، اور دوسرا اللہ کے علاوہ کوئی ذات انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. تو غیر اللہ کی عبادت کرنے سے، غیر اللہ کو پکارنے سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کوئی روزی حاصل ہونے والی نہیں ہے، کوئی اچھی چیز ملنے والی نہیں ہے، بلکہ روزی یا فائدہ یہ سب اللہ رب العالمین کی ذات سے ہی منسلک ہے، اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. تو پھر غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے رزق طلب کرنا چاہیے. تو یہاں پر بھی فابتغوا عند اللہ الرزق لکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزی اللہ رب العالمین سے ہی مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے رزق طلب کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شرک اور کفریہ عمل ہے. آگے اگلی آیت سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر ہے، غفلت میں ہے یعنی کہ بے خبر ہے، وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء، تو وہ لوگ ان کے دشمن ہوں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ لوگ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ لوگ ان کے دشمن ہوں گے اور وہ لوگ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. تو یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں.
تو اس میں اب آپ اس میں بت پرستوں کو بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں ستارہ پرست لوگوں کو بھی لیا جا سکتا ہے، فرشتوں کو پوجنے والوں کو بھی لیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے انبیاء اور رسول کو پکارنے والوں اور ان کو پوجنے والوں کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کو اگر پکار رہے ہیں تو یہاں پر واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص سے اگر دعا کی جا رہی ہے تو وہ ذات قیامت تک بھی ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتی۔ ایک چیز یہ پتہ چل گئی۔ دوسری یہ پتہ چلی ہے کہ اگر غیر اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، مان لیجیے قبر والوں سے دعا کی جا رہی ہے، تو وہ لوگ اس بات کی خبر ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ اس بات سے بے خبر ہے کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے، کوئی ان سے دعا کر رہا ہے۔ اور یہ لوگ چونکہ ایک شرکیہ عمل کر رہے ہیں، اس لیے قیامت کے دن جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو یہ لوگ صاف صاف طور پر انکار کر دیں گے۔ جن سے دعا کی جا رہی تھی، جن کو پکارا جا رہا تھا، جن کی عبادت کی جا رہی تھی، وہ صاف صاف اب اس بات سے انکار کر دیں گے کہ نہیں، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، نہیں یہ لوگ ہم سے دعا نہیں مانگ رہے تھے، واضح طور پر انکار کر دیں گے۔ اور چونکہ یہ غلط کام کر رہے تھے اور قیامت کے دن یہ لوگ اس بات کا حوالہ دیں گے، جس سے دوسرے لوگ جن کو پکارا جا رہا تھا وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، چونکہ ان کا کام غلط تھا اور اپنے غلط کام میں ان لوگوں کو بھی یہ لوگ جوڑیں گے تو وہ دوسرے لوگ ان لوگوں کے دشمن بن جائیں گے۔ تو پہلی بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ بھلے ہی کوئی انسان غیر اللہ کو قیامت تک پکارتا رہے، لیکن وہ غیر اللہ قیامت تک انسان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کی، ان کی پکار کو سننے کی طاقت ہے ہی نہیں۔ بلکہ جو قبر والے ہیں، جو غیر اللہ ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان سے کوئی دعا کر رہا ہے، انہیں کوئی پکار رہا ہے۔ اس کے بعد اور قیامت کے دن ان لوگوں کو یعنی غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے وہ لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے، اور وہ لوگ انکار کر دیں گے ان کی پکاروں کا، ان کی عبادت کا، ان کی دعاؤں کا، ان سب سے انکار کر دیں گے۔ تو اس طرح کی آیتیں قرآن میں کئی صورتوں میں ذکر کی گئی ہیں، سورہ یونس میں، سورہ مریم میں، سورہ عنکبوت میں، یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ ان غیر اللہ سے مدد مانگیں گے، کہیں گے کہ ہم دنیا میں آپ کو پکارتے تھے، آپ کی عبادت کرتے تھے، تو وہ لوگ ان سے دشمنی کا اظہار کریں گے اور اپنی عبادت سے صاف طور پر انکار کر دیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مضطر مطلب پریشان حال، بےکس آپ کہہ سکتے ہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، پریشان حال یا بےکس کی پکار کو جب وہ اسے پکارے کون سنتا ہے، کون قبول کرتا ہے؟ بےکس انسان، پریشان حال انسان جب اس کو پکارتا ہے تو کون اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون برائی کو دور کر دیتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کون ہے جو کسی پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اس کو پکارے؟ کون ہے جو برائی کو دور کر دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تو یہاں پر سوال ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، لیکن یہ استفہام انکاری ہے، یعنی نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے، اللہ ہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو انسان کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ آگے ایک حدیث ہے، رواہ الطبرانی بِإِسْنَادِهِ، طبرانی نے اس کو روایت کیا اپنی سند سے، کہتے ہیں انہ کان فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق یؤذی المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق شخص تھا جو مومنین کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ فقال بعضهم،
تو بعضهم ان میں سے کسی نے کہا، یعنی مومنین میں سے کسی نے کہا، قوموا بنا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا المنافق، قوموا بنا چلو ہم، قوموا بنا ہمارے ساتھ چلو ہم اس منافق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے، استغاثہ کریں گے یعنی مدد مانگیں گے، کونو بنا ہمارے ساتھ چلو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس منافق کے خلاف استغاثہ کریں گے۔ تو آگے کیا ہوا؟ فقال، تو وہ لوگ گئے وہاں پر، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لا یستغاث بی، مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جائے گا، مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جا سکتا، انما یستغاث باللہ، صرف اللہ رب العالمین سے ہی استغاثہ کیا جا سکتا ہے، مجھ سے فریاد نہیں طلب کی جا سکتی، صرف اللہ رب العالمین سے ہی فریاد کی جا سکتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ چلو یہ منافق پریشان کر رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے فریاد کرتے ہیں اس منافق کے خلاف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے فریاد نہیں کی جا سکتی، بلکہ صرف اللہ رب العالمین سے ہی استغاثہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اوپر کی آیتوں سے اور اس حدیث سے سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ ثابت ہوتی ہے کہ غیر اللہ سے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ بزرگ ہستی ہو، چاہے وہ بہت بڑی کوئی توپ چیز ہو، کوئی بھی ہو، جب نبی سے ہی استغاثہ کرنا جائز نہیں ہے تو نبی کے علاوہ کسی اور ہستی سے استغاثہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ سے استغاثہ کرنا یعنی فریاد کرنا، مصیبت میں مبتلا ہے تو اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے ہیلپ مانگنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان آیات سے اور حدیث سے جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہے ان کو ایک بار ہم جو ہے دہراتے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ چلی کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز نہیں ہے، دوسرا ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات ہمیں فائدہ یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتی، اور اگر کوئی انسان ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے اور ایمان کے خلاف چیز ہے۔ دوسری چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی انسان کسی بھی ذات سے روزی طلب کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کوئی اور ہستی انسان کو روزی نہیں دے سکتی۔ اور آگے والی آیت میں سب سے بڑا گمراہ اس شخص کو مانا گیا ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ اور ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان غیر اللہ کو پکار رہا ہے تو ایک تو وہ آپ کی پکار کو نہیں سن سکتا، دوسرا وہ آپ کے دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا، تیسرا قیامت کے دن وہ آپ کا دشمن ہوگا، چوتھا قیامت کے دن وہ آپ کی اس پکار کا انکار کر دے گا۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پریشانی کی حالت میں صرف اللہ رب العالمین کو ہی پکارنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ اور حدیث میں بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ غیر اللہ سے استغاثہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جائے گا۔ تو جب نبی جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں، جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ نہیں کرنا جائز نہیں ہے تو پھر غیر اللہ سے استغاثہ کرنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اس سبق میں جو ہے ذکر کی گئی ہیں، الگ الگ آیتیں الگ الگ چیز کی دلیل ہیں، اور حدیث میں واضح طور پر غیر اللہ سے استغاثہ کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو قبر والوں سے یا پھر درگاہ والوں سے یا پھر پیر فقیروں سے نہ تو مدد مانگی جا سکتی ہے، نہ ہی ان سے دعا کی جا سکتی ہے، نہ ہی ان کو مصیبت میں پکارا جا سکتا ہے۔ یہ تمام عمل شرکیہ ہے، کفریہ ہے۔ تو یہ جو غوث ورڈ ہے، بہت سارے پیر فقیروں، بہت سارے درگاہ والوں کو غوث کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوچ کر کہ جب ہم یا غوث مدد کہہ کر ان کو پکاریں گے تو وہ ہماری مدد کریں گے۔ تو یہ ساری دلیلیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ان کو پکارنا جائز نہیں ہے، اور اگر آپ پکاریں گے بھی تب بھی وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔